बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तानी कौंसल खाने और सर्कल ऑफ लिटरेरी फ्रेंड्स और तमाम शायरों, अदीबों, दोस्तों, आप सबका ममनून हूँ। मुझे एहसास है कि बरतानिया में ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है, बहुत मसरूफ़ है। तो इस मसरूफियत में अगर आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं तो ये यकीनन आपकी पाकिस्तान से, उर्दू अदब से और पाकिस्तान से आने वालों की मेहमान नवाज़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक तालियाँ हाज़रीन के लिए हो। बहुत वाजे की और ऐसी कॉलेज की, तो इन्हीं के नक्शे पा पे चलता हुआ मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा ताल्लुक़ भी बहावलपुर से है। उन्हीं इदारों में जहाँ ये पढ़े हैं, उन्हीं गलियों में जहाँ इनकी जवानी बसर हुई है, वहाँ मेरी भी जवानी का कुछ हिस्सा गुजरा है। तो ग्रेजुएशन के बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ने के लिए आया, और पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैंने अपना फॉर्म जमा कराया, जब मेरा मेरिट पे नाम आया, तो बीए में बड़े अच्छे अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती। तो मैंने कहा कि अब मैं इस रिवायत को तब्दील करूँगा, और अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया। मैंने वहाँ जो है वो गोल्ड मेडल लिया, रिकॉर्ड बनाया, और उसके फ़ौरन बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैंने अपने जूनियर्स को जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया। और उसके बाद रिकॉर्ड टाइम में, ये शायद पाकिस्तान में रिकॉर्ड है कि एमफिल का मौका किसी ने अब तक नहीं ली मेरे इल्म। तो बात यह है कि चूँकि मैं अदब का उस्ताद हूँ और यहाँ बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जिनको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। बासित आदमी से जैसे लोग हैं, हमारी गज़ल साहब और ज़हूर साहब। अभी मैंने नक्शे कदम का जिक्र किया, तो जो ज़हूर साहब से अभी मुलाकात हुई, तो अगरचे ये एक मुख्तसर सी मुलाकात थी, लेकिन लगता है कि बरसों की शनासाई है, क्योंकि इन्हें भी प्रोफेसर अहमद अली से दिलचस्पी है कि वो चीन में रहे, उन्होंने चीनी शायरी के तराजुम किए, और मुझे प्रोफेसर अहमद अली की शख्सियत और उनके फ़न पे PhD की डिग्री हासिल करने का एज़ाज़ हासिल। अभी जंग अज़ीम की भी बात हुई, और दुनिया में ज़ाहिर है कि जंगें, और बल्कि बाज़ लोग कहते हैं कि उसको अज़ीम नहीं कहना चाहिए, आदमी जंग कहना चाहिए, क्योंकि जंग कभी भी अज़ीम नहीं होती। साहिब लुधियानवी ने कहा था कि जंग मशरिक़ में हो या मगरिब में, खून तो आदमी का बहता है। तो ये जो इंसानियत का रिश्ता है, जो मोहब्बत का रिश्ता है, जो अमन व आश्ती का रिश्ता है, यही असल में इंसान की पहचान है। इंसान के होने का जवाज़ यही है, वरना इंसान और दूसरे जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, उनमें अगर फ़र्क है तो वो ये सही मोहब्बत मुकात पे फजीलत अदा की। क्या बात है। तो बहुत शुक्रिया। तो इस फजीलत का और इस बरतरी का एहसास जो है वो जिंदा कौमों को होता है। कुछ अर्सा पहले मुझे जापान जाने का इत्तेफाक हुआ, हमारी ज़ुबान में गुफ्तगू करें, तो किसी ने कहा था ना कि ज़ुबान यार मन तुर्की व मन तुर्की नबी दानम। तो अगर महबूब की ज़ुबान जो भी हो, हमें महबूब की ज़ुबान सीखनी चाहिए, और जब हम मोहब्बत फैलाएंगे तो फिर हम अपनी ज़ुबान से भी मोहब्बत करेंगे। दूसरी आलमी जंग का जिक्र हुआ था कि 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया गया, तो उससे पहले जापानी बड़े कुव्वत में थे, और जापानी बड़े जंगजू और लड़ाका कौम है, और वो ऐसी कौम है कि जो मरने और मारने में कोई जो है उनको तकल्लुफ़ नहीं होता, कि जो खुदकुशी करना और इज्तिमाई खुदकुशी की वो हंसी खुशी कर लेते हैं, कि जब वो समझते हैं कि हम ज़मीन पे बोझ हो गए हैं तो वो खुद ही ज़मीन का बोझ कम कर देते हैं। तो उन्होंने जब इस एटम बम उन पर गिराया गया और अमेरिकी जनरल ने जो है उस मुल्क का इख्तियार संभाला, तो जापानियों ने मुत्तफ़िका तौर पे उनसे सिर्फ 2 मुतालबे किए थे। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपने हमें, तो उन्होंने कहा कि पहला मुतालबा तो ये है कि हमारे यहाँ शहनशाहियत का निज़ाम सदियों से चला आ रहा है,
چاہے اس کو علامتی طور پہ رکھیں، لیکن شہنشاہ موجود ہوتا ہے تو ہمیں ہمارا مورال جو ہے وہ بلند رہتا ہے، ہمیں ایک حوصلہ رہتا ہے۔ تو جاپانی زبان میں تدریس، امریکیوں کو یہ بھی بڑی آسان سی شرط لگی، انہوں نے مان لیا، لیکن وہ قوم جو ہے ریکارڈ وقت میں اپنے نہ صرف گھٹنوں پہ کھڑی ہوئی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی، بلکہ اس نے دنیا کو بتا دیا کہ علم جو ہے وہ ترقی کی معراج ہے۔ جو مسلمانوں کو علم کا پیغام دیا گیا تھا، آگہی کا پیغام دیا گیا تھا، وہ انہوں نے سیکھا اور فاتح عالم ہو گئے، دنیا کو فتح کر لیا۔ تو جاپانی زبان جو ہے ان کے رگ و پے میں بسی ہوئی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی ہر قوم اپنی زبان پہ فخر کرتی ہے، اپنی قوم پہ فخر کرتی ہے۔ جاپانی کہتے ہیں کہ دنیا میں دو قومیں ہیں، ایک جاپانی ہے اور دوسرے غیر جاپانی ہیں جو جاپانی نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہر قوم جو ہے وہ اپنی زبان پہ، اپنی تہذیب پہ، اپنی روایات پہ فخر کرتی ہے۔ اکبر الہ آبادی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری جو ہے ہمارے اردو ادب کی ایک بڑی خوبصورت ایک پہچان ہے، آبرو ہے۔ تو انہوں نے جو ایک سماجی تبدیلیاں آ رہی تھی تو اس پہ انہوں نے بڑے خوبصورت شعر کہے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہے ٹھیک کو کر لیا جب قوم کے سر نے قبول، ہے ٹھیک کو کر لیا جب قوم کے سر نے قبول، دخل انگریزی پہ اردو کی شکایت ہے فضول۔ تو انہوں نے کہا کہ ہیڈ جو ہے وہ ایک سمبل ہے اقتدار کا، ہیڈ جو ہے وہ طاقت کا سمبل ہے، جب ہم نے اس کو قبول کر لیا تو پھر ہماری اردو جو ہے وہ بھی مفتوح ہو گئی، اردو بھی پیچھے ہو گئی، اب انگریزی آئے گی۔ وہ جو سماجی تبدیلیاں آ رہی تھی تو اکبر نے کہا طے کرو صاحب نسب نامے، وہ وقت آیا ہے جب، طے کرو صاحب نسب نامے، وہ وقت آیا ہے جب بے اثر ہوگی شرافت مال دیکھا جائے گا۔ بے اثر ہوگی شرافت مال دیکھا جائے گا۔ تو یہ مال جو ہے یہ اس زمانے میں بھی جو ہے وہ اکبر سماج میں جو تبدیلیاں دیکھ رہے تھے، مادیت پرستی کی جو لہر آ رہی تھی، تو اصل بات یہ ہے کہ آج ہم جو ہے دنیا میں جب ہم جاپانیوں سے بات کرتے ہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کے بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ٹھیک ہے کچھ بڑے لوگ بھی ہیں ہمارے یہاں ریسیونگ اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز جو آپ دنیا کو دے سکتے ہیں وہ آپ کا کلچر ہے، وہ آپ کا لٹریچر ہے، وہ آپ کی زبان ہے، وہ آپ کی شناخت ہے، وہ آپ کا اپنی ذات پہ اعتماد ہے، وہ آپ کا اپنی قوت پہ، اپنے جو آپ ہم نے نکل بھی جائیں تو خوئے غلامی جو ہے وہ جاتے جاتے ہی جاتی ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں جاتی۔ تو ہم لوگ جو ہیں تو اکبر الہ آبادی بھی جو تھے وہ جج تھے، شاعر ان کا ذکر ہوا، اب بس ابھی کا تذکرہ چونکہ ذکر آ گیا تو وہ بھی جو ہے وہ کہتے تھے کہ تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، لیکن یہ سخن بندہ عاجز کا رہے یار، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو یہ ہمارا تہذیبی ورثہ ہے۔ یہ شاعری جو ہے جیسے ابھی کہا کہ شاعری اور ادب یہ دونوں ایک ہی تصویر کے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ شاعری کے بغیر ادب آگے نہیں بڑھتے، جتنا بھی کلاسیکی شاعری آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں تو اس میں شاعری کو اپنا آگے بڑھنے کے لیے، راستہ بنانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی، نثر کو جو ہے وہ اپنا آپ منوانے کے لیے، کیونکہ شاعری اور نثر میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ شاعری بھی شعور ہے، نثر بھی شعور ہے، لیکن شعر کا مادہ ہی شعور ہے، اور جب شعور پختہ ہوتا ہے، بالیدہ ہوتا ہے، تب جو ہے وہ نثر وجود میں آتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ شاعری میں جذبہ غالب ہے، اور جذبہ جو ہے وہ ایک مغناطیس کی طرح ہوتا ہے کہ جو آپ کے دل میں اتر جاتا ہے۔ وہی بات جو بعض اوقات ہم ایک پوری تقریر میں کہتے ہیں، بعض اوقات ہم ایک پوری کتاب لکھ دیتے ہیں، وہی چیز جو ہے ہم ایک مصرے میں کہہ دیتے ہیں، ایک شعر میں اپنا مافی ضمیر جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو شاعری اور نثر جو ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ خوبصورت نثر جو ہے وہ شاعری کے بغیر نشو و نما ہی نہیں پاتی، نمو ہی نہیں ہوتی۔ جو ایک شاعر جو ہے وہ ہمیں لفظیات دیتا ہے، ایک شاعر جو ہے ہمیں تشبیہات دیتا ہے، ایک شاعر ہمیں استعارے دیتا ہے، ایک شاعر ہمیں زندگی کی خوبصورتیوں کو دیکھنے اور اسے محسوس کرنے اور اسے حسن اٹھانے کی تربیت دیتا ہے۔ شاعری کی ایک تربیت ہے، ایک ذوق ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کیا ہے،
زندگی کے مدارج کیا ہیں, زندگی میں عروج و زوال کیا ہے, زندگی کے امکانات کیا ہیں, شعور کیا ہے. تو خود فرائڈ جیسے بندے نے بھی کہا کہ جو تخلیق کے جو بنیادی ماخذ ہیں وہ خواب اور صبر ہے, کہ جو انسان خواب دیکھتا ہے اس کا تخیل گرو کرتا ہے, جو آدمی صبر کرتا ہے وہ نئے تجربات سے گزرتا ہے. پرانے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے اب شیخ سعدی کو دیکھیں کہ ان کی حکایات بنیادی طور پر ان کے سفر کے تجربات ہیں. تو یہ جو تجربہ ہے یہ سفر سے آتا ہے, امکانات کھلتے ہیں, راستے کھلتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لوگ کس طرح بستے ہیں, لوگوں کے ذرائع کیا ہیں, لوگ کس طرح سفر کرتے ہیں, کس طرح ان کے رسوم و رواج ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آفاقی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں علاقائی ہوتی ہیں. تو علاقائی جو ہے جب ہم جیسے جیسے اپنے دائرے سے نکلتے ہیں تو ہم آفاقی ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اردو جو ہے اس کو ہم اب یہ نہیں سمجھے کہ اردو جو ہے وہ صرف ایک خطے کی زبان ہے, ایک علاقے کی زبان ہے. اردو جو ہے جیسے جیسے اس کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے تو اب یہ بھی ایک آفاقی, پھر کون اس کو قبول کرے گا؟ اگر ہم اپنی شناخت کو کے حوالے سے خود شرمندگی اور کمتری کے احساس میں مبتلا ہوں گے تو پھر دنیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پہلے ہی ہم سے عاجز آئی ہوئی ہے, دنیا تو پہلے ہی ہم سے پریشان ہے. دنیا میں وہی قومیں سرخرو ہوتی ہیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں. جس طرح ایک پودا ہوتا ہے جس کو منی پلانٹ کہتے ہیں کہ وہ ڈرائنگ روم میں بھی جو ہے وہ نشو و نما پا رہا ہوتا ہے, پھل پھول رہا ہوتا ہے, اس کو کسی جڑوں کی ضرورت نہیں ہے, پانی میں ڈال دیں تو وہ چلتا پھرتا رہتا ہے. لیکن پھل اور پھول اسی درخت پہ آتے ہیں جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں, جس کی جڑیں اپنی روایات میں ہوتی ہیں, جس کی جڑیں اپنے اندر ہوتی ہیں, اسی پہ پھل آتے ہیں, اسی پہ پھول آتے ہیں.